الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ظلمات ثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک میں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. گزشتہ کل الحمدللہ اکثر مساجد میں قرآن کریم ختم ہوا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ پاک رمضان کا تعارف اور پہچان کروا رہے ہیں تو فرماتے ہیں الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، اور جہاں قرآن کریم کا ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اور برکت والی رات میں نازل کرنا، یہ دونوں کی ایک دوسرے سے بڑی قریبی مناسبت ہے. اس لیے مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کی کثرت کرتے ہیں اور رات کو تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان، تقوی اور یقین کی کیفیت کے ساتھ اور احتساب، ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ برکت والی رحمت والی راتیں اور دن بھوکے رہنے کے ساتھ اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر روکنے اور اپنے لیے اس کو روک کر اپنے لیے ظاہر میں حرام سمجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ مشق کروا رہے ہیں کہ باقی 11 مہینے اللہ پاک کی حرام چیزوں سے بھی تو روکے گا جیسے اس وقت حلال سے رک رہا ہے. حکم اللہ پاک کا ماننا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان کے برکت والے ایام اور یہ راتیں دے کر ہمیں اپنی طرف متوجہ فرمایا. قرآن کریم ہم نے رمضان میں پڑھا. پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں قسم کے مضامین قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے. بڑے بڑے یوروپین مورخین اور ریسرچ کرنے والے قرآن کریم کے مضامین کو ایک مضمون میں اور ایک ترتیب میں جمع کرنا چاہتے تھے، لیکن کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی ایک آیت میں ہی اتنے مختلف مضامین ہیں. کہیں پیدائش کا ذکر ہے تو آخرت کا اس کے ساتھ ذکر ہے، کہیں کھیتی کا ذکر ہے فوراً آخرت کی کھیتی اور مرنے کے بعد. تو اتنا تنوع، اتنی الگ الگ پرکار اس کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہی ایک کتاب ایسی ہے جو بتلاتی ہے کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی انسانی جذبات اور خیالات کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، جس کا ہر حکم محکم اور مضبوط ہے، جس کی ہر بات زندگی کے ہر مسئلے سے ٹچ کرتی ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی زمانے تبدیل ہوتے جائے، زمانے میں اتار چڑھاؤ آتا رہے، انسانی سوچ بدلتی رہے، انسانوں کے خیالات بدلتے رہے، انسانی رواج اور عرف بدلتے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب مبین میں جب اس کو الیوم اکملت لکم فرمایا کہ یہ دین تمہارے لیے مکمل ہے،
یہ اس بات کی گارنٹی بتلاتا ہے کہ جس کسی انسان کو اپنی پرائیویٹ زندگی میں انفرادی طور پر اور پوری انسانیت کو اجتماعی طور پر جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، زندگی کے جس مرحلے میں پیش آئے گا، وہ تاجر ہے، تجارت میں مسائل جب سادہ زندگی تھی تب بھی قرآن کریم اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب البیوع میں محدثین نے ساری روایتیں جمع کر لی جو آج بھی ایک ایک تجارت کے مسئلے کو چیلنج کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اصول اور آداب بتلاتی ہے۔ زمانہ کتنا بدل جائے لیکن آیت مدائنہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سب سے بڑی آیت، تجارت اور معاملات کی آیت، لکھنے اور دستاویز کرنے کی آیت ذکر فرمائی، وہ آج بھی تر و تازہ معلوم ہے۔ امریکہ کے صدر کا مشیر پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، رابرٹ، یہ ایک امریکن ماہر قانون سے، وراثت کے قانون کے ماہر سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے کہا کہ امریکہ میں قانون کے، وراثت کے قانون کی 2 بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں اور اس کا پیج بھی لمبا ہوتا ہے، انسائکلوپیڈیا کا جو پیج ہوتا ہے اس طرح لمبا اس کا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے پیج میں پھر بھی انسانیت کے سارے وراثت کے قانون اس میں مذکور نہیں ہے۔ اس نے مسٹر رابرٹ نے کہا کہ میں آپ کو 10 لکیر کی ایک چیز بتلاؤں کہ جس میں انسانوں کے سارے احوال کا لحاظ کرتے ہوئے وراثت کے قانون ذکر کیے ہیں۔ یوصیکم اللہ والا پورا رکوع اس کو بتلایا کہ اس کو دیکھیے اور پڑھیے قرآن کریم نے کس طریقے سے وراثت کو تقسیم کیا اور باریک اور لطیف انسانی جذبات کا کہاں کہاں خیال رکھا۔ یہ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت پر سب سے بڑا احسان فرمایا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے موقع اور ستاروں کی گردش کی جو جگہیں ہیں، ان کا جو محور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی قسم کھا کر فرماتا ہوں، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ بہت بڑی قسم ہے ستاروں کی گردش اور ان کی اپنی جگہوں پر ہونا۔ آگے اس کے بعد فرمایا انہ لقرآن کریم، قسم کس لیے کھائی؟ آگے والے مضمون کے لیے کہ یہ انہ لقرآن کریم، یہ معزز کتاب اور معزز قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اللہ پاک کی طرف سے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جو فرشتہ اس کو لے کر آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا مطاع ثم امین، وہ بڑے مضبوط ہے جبرائیل علیہ السلام کے متعلق، اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے یہ لے کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر وہی اس قرآن کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہم تو اس کے الفاظ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تو براہ راست اللہ پاک کا جو کلام نفسی قرآن ہے وہ نازل ہوا۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بوجھل چیز کو، بھاری چیز کو ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں، قولا ثقیلا، بھاری اور بوجھ، سخت سردی کے دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے بھر جاتی ہے۔ جس جانور پر آپ سوار ہیں اور وہاں آیت نازل ہوتی ہے تو وہ جانور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی ران پر آپ کا سر ہے اور وہاں پر وحی نازل ہوئی، صحابی فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ یہ اتنا عظیم قرآن قول ثقیل اللہ پاک نے ہماری زبانوں پر اس کو جاری فرمایا، بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان میں، ہماری زبان عجمی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی عربی لہجوں میں، اسی تجوید قرات کے اصول اور آداب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے زندہ معجزہ ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے چند سلوک اور چند چیزیں یاد فکرے کر لیں اور لوگ فخر کرتے ہیں۔ یہاں پورا قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے حافظ فرمایا فی کتاب مکنون، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی عظیم کتاب۔ اس کتاب میں ہمیں کیا فرمایا گیا؟ پورا مہینہ ہم نے تلاوت کی، قرآن کریم کو سنا ہم نے، اللہ پاک اس میں کیا فرمایا؟ مختصر سے وقت میں مختصر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 چیزیں بنیادی طور پر اللہ پاک نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی چیز اللہ پاک کی اپنی طاقت اور قدرت کو ذکر فرمایا، اللہ پاک کے انعامات کو ذکر فرمایا، انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا اس کا ایک مقصد ہے، عبثا ہم نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک قیامت کا دن آنے والا ہے حساب کتاب کا، وہاں سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔
اس میں جنت اور جہنم کو ذکر کیا، جنت کی صفات کو ذکر کیا، جہنم میں جو سخت سزائیں ہوگی اس کو ذکر کیا۔ بنیادی طور پر توحید اور رسالت، اصل مضمون تو توحید کا ہے، رسول لے کر آئے اس لیے رسالت کو اس کے ساتھ وابستہ کیا۔ اصل مضمون اللہ پاک کی توحید اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی پہچان۔ جب اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے گی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں توحید کو اتنی مثالوں سے اتنے اچھے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، اپنے انعامات کی روشنی میں سمجھایا۔ انسان تو کیا تھا، ہم نے کیا دیا؟ تو اپنی طاقت، قدرت اور انعامات کائنات میں جو پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک بڑا حصہ جس کا انسان کے نفع کے ساتھ وابستہ ہے، مخلوقات اللہ پاک کی ہے لیکن انسان کے فائدے کے لیے۔ هو الذی خلق لکم جعل لکم، بار بار قرآن نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ بنایا یہ بنایا۔ پھر اس کے ساتھ اپنے انعامات کے ساتھ اپنی قدرت بھی بتلائی، اپنی قدرت بتلائی کہ میں بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں۔ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی بنیاد پر ہزاروں بچوں کو، یہودیوں کو روزانہ قتل کرتا ہے، اس کے گھر میں اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا رہا ہوں۔ ایسا وہم لا یشعرون، خاطئون، فرعون اور حامان یہ سب خطا کرنے والے، شعور نہیں تھا کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ بچہ کون ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ایسی محبت ڈال دی کہ فرعونیوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ 10 مہینے کی گاون اتنی پتھر میں سے پیدا کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک رات ہی رات رکھے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ایسا خدا ہے جو رات کو بدل کر دن لے آئے؟ اور اگر اللہ پاک دن ہی دن کرے، سورج غروب ہی نہ ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ایسا خدا ہے جو تمہارے سکون کے لیے رات پیدا کرے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چھوٹی مخلوق کی بات ہی نہیں ہو رہی، ساری بڑی مخلوقات جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور جن کا قد ہزاروں لاکھوں گنا ہماری زمین سے بڑا ہے، ایسی بڑی بڑی مخلوق کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمیں فرماتے۔ ریت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے زمزم نکال رہے ہیں، بے آب و گیاہ زمین ہے اور اللہ پاک وہاں سے نکال۔ موسیٰ علیہ السلام عصا ہے اور اس کو اژدہا بنایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کتنی خطرناک بھڑکائی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو خونی برگم و سلام، سلامتی والی اور ٹھنڈک والی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہرے فرماتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی گری پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک اس کو کیسے آباد کرے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، حضرت عزیر علیہ السلام ہی کو موت دے دی 100 سال تک، پھر زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ دیکھیے اپنے گدھے کو اور آپ اپنی ذات کو، آپ بھی موت آپ کی بھی ہو چکی ہے، گدھا بھی مر چکا ہے، لیکن جو کھانا لے کر آپ گئے تھے لم یتسنہ، جو 1-2 دن میں بگڑ جاتا ہے وہ کھانا ویسے رہا، اور گدھے کی اور آپ کی شخصیت کو بتلایا کہ موت آ گئی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر زندہ فرمایا۔ یہ اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں اور اسی کے ساتھ اپنے انعامات۔ اے انسانوں تم پر ہم نے کتنے انعام فرمائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ کتنا شاندار جملہ ہے، ما غرک بربک الکریم۔ شیطان تو عدو مبین ہے، دشمن ہے، تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے، اور اللہ پاک تمہارے لیے کریم ہے، رحیم ہے، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ ساری انعامات بتلا کر انسان کی اپنی کمزوری بتلائی۔ یہ دوسرا بڑا قرآن کا پوائنٹ ہے، اللہ پاک کی طاقت اور قدرت، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اور کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن کے مرکزی اور بنیادی پوائنٹس۔ اس کے بعد قرآن نے پورا فوکس انسان کی کمزوری، انسان اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک منی کا ناپاک قطرہ، مائع مہین تھا تو۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ،
اللہ پاک سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، مرد اور عورت ملتے ہیں، مرد کا پانی عورت کے پانی کے ساتھ اس کی رحمداری میں ملتا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگ تھوڑی شرم اور حیا والی سمجھتے ہیں، لیکن انسان کے تکبر کو بتلانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں بار بار انسان کی پیدائش کے ان مرحلوں کو ذکر کیا جس کو بولنے میں ہم اپنے سماجی اور معاشرتی زندگی میں عیب سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو کھول کر بتلایا اتنا اچھے انداز میں۔ آیا سب الانسان ان یترک سودا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، پھر بتلایا کہ تو کیا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ، پھر اس کے مختلف مرحلوں سے گزر کر 9 مہینے مسلسل ماں کے پیٹ میں رہ کر، اور وہ بھی کیسا، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک تخلیق اندر ہو رہی ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، اندر کیا کیا کیفیت ہے، لیکن 3 اندھیریوں کے بیچ۔ دنیا کی کوئی مشینری اندھیرے میں چلتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے 3 اندھیریوں میں، فی ظلمات ثلاث، اس کے اندر ہم نے انسان کی پیدائش کی، ذرہ برابر ایک رگ ادھر سے ادھر نہیں جا رہی جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو بچہ کسی طرح کا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی چیز، لیکن عام احوال میں انسانوں کے لیے 10,000 رگیں دماغ سے جسم میں اترتی ہے، پورے جسم کے اندر، خود سائنسداں کہہ رہے ہیں 60,000 کلومیٹر جتنی لمبی ہمارے جسم میں باریک سے باریک جتنی رگیں ہیں، یہ سب ملا دی جائے تو ایک پرتھوی کے 3 چکر لگ سکتے ہیں۔ 20,000 کلومیٹر کی دنیا ہے، اور اسی چھوٹے سر سے لے کر پیر تک میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تو اپنے سر سے لے کر پیر تک کے جسم میں غور کر، کس نے اس کو بنایا؟ ایک چیز ہے، اس کے مختلف مزے ہیں، میٹھی بھی ہے، کھٹی بھی ہے، اسی طرح ایک پھل ہے، سارے پھل میٹھے ہیں، لیکن ہر پھل کا مزہ زبان کے اندر چھوٹے چھوٹے کھانے بنائے ہیں، یہ ذائقہ دان ہے۔ ریڈر ڈائجسٹ والا کہتا ہے کہ 3,000 اس طرح کے ذائقہ کھانے جسم میں اللہ نے بنائے ہیں، زبان میں بنائے ہیں، اور وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہی زبان جب بیمار ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میٹھی چیز پھیکی لگ رہی ہے۔ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت بتلاتے ہیں، جب تک ہم تیری زبان کو صحیح رکھتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز ذوق کی تیری ملتی ہے، اور جب تو تیرے اوپر ہماری طرف سے کوئی حال طاری ہوتا ہے، انسان کس چیز پر فخر کرے، بڑے سے بڑا، مضبوط اور طاقت والا۔ اب تو رات دن ہو رہا ہے، نوجوانوں کو ہارٹ آ رہا ہے، اٹیک آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کی کرشمہ سازی بتلائے تو انسان کو اپنی کمزوری بتلائی۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو اس کی طاقت بتلائی کہ آج تیرے جسم کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، اور ڈاکٹر موریس کے کہنے کے مطابق جس نے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے کیرو کی میوزیم میں اس کو رکھ دیا تاکہ دنیا یہ سوچے کہ جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا وہ کتنا کمزور ہے، کتنا محتاج ہے۔ اس کی ممی اور اس کی ناس کو یہ کر کے بتلا دیا۔ اللہ پاک نے یہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت اور انسان کی کمزوری کو بتلایا، اس لیے اللہ پاک نے بتلایا کہ ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، الذی خلقک فسواک، کس نے تجھے پیدا کیا، اور پھر صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسواک، بدن کا ایک ایک عضو جس جگہ رکھنا ہے، سیٹنگ اس کا کیا، اور جن جن کا سیٹنگ کرنا ہے اس کی مقدار اور اس کا قد کیا ہونا چاہیے۔ یہ حسن اور جمال دو چیزیں الگ ہیں، جمال تو چہرے کی رنگت کو کہتے ہیں، خوبصورتی، اور حسن کہا جاتا ہے تناسب اعلیٰ، بدن کے ایک ایک عضو کو اپنی جگہ پر، ایک تو خود اس عضو کو کتنی مقدار میں بنانا اور کہاں سیٹ کرنا، کس کے ساتھ سیٹ کرنا، اس کو فرمایا فسواک فعدلک، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، وہاں فرمایا، یہاں بھی فرمایا فعدلک، برابر سرابر تجھے رکھا ایک ایک عضو کو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے تجھے کیا، اور اکیلا اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد تجھے پانی کی ضرورت ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو کہ تم کھیتی کس طرح کرتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے انسان اس کو زمین کے اندر سے اگانا تیرا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ اتنی تنومن مٹی میں ایک دانہ تو نے ڈال دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دانے سے معمولی سی کوپل جس کو چھوٹا بچہ بھی مسل لے تو ٹوٹ جائے، اتنی باری، لیکن وہی کوپل زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتی ہے،
یہ اللہ پاک نے فرمایا فالق الحب والنوى، گدلی کو اور دانے کو توڑنے والی ذات کون ہے؟ فالق الاصباح، رات کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ پاک اپنی قدرت بتلا کر انسان کی کمزوری اور عاجزی بتائی۔ تو کھانے کی چیزوں میں ہمارا محتاج، کھانا کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے میں ہمارا محتاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغہ وجعل له مخرجا، کتنی شاندار دعا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا، اندر اس کو ہضم کروایا، وجعل له مخرجا، اور استنجے کے ذریعے اس کو باہر نکالا۔ اندر رہتا تو بھی نقصان کرتا، جو اندر رہنے کی چیز ہے اس کو باقی رکھ، اور جو فضلہ زائد چیزیں تھی پیشاب اور پاخانے کی راہ سے اس کو نکال دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے تو کتنا کمزور۔ یہ کھیتی میں یہ اناج اور یہ غلہ اگانا یہ سب ہماری اپنی قدرت ہے۔ مختلف آیتوں میں اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے کیسے لہلہاتی کھیتیاں، پھل، سورہ رحمان میں مختلف انعامات، درختوں کے، پھلوں کے، سبزیوں کے، سب چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح فرمایا فرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو پیتے ہو ذرا غور کرو۔ عربی زبان میں مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے القراءۃ الراشدہ، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سبق ہے روٹی کا۔ روٹی یہ کہتی ہے میں تیرے پاس کیسے آئی ہے۔ جب ہم روٹی کا لقمہ منہ میں رکھتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ کیسے گیہوں اللہ پاک نے زمین کے اندر بیج میں ڈال کر اس کو اگایا، پھر اس گیہوں کو کس طرح کاشتکار نے ٹھیک کیا، کیسے مرحلوں سے گزرا، اور پھر آٹا پیس کر میرے پاس آیا اور اب میں میرے کھانے کے قابل بنایا۔ کتنا کمزور، جانور تو سیدھا منہ مار دیتے ہیں، انسان سیدھا نہیں کھا سکتا۔ ان چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے انسان کے ہاضمہ وہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے انسانوں کو کتنی چیزیں بیچ میں رکھنی پڑتی ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر انسان کے کھانے کے قابل وہ روٹی ہوتی ہے۔ تو روٹی پوچھتی ہے میں تیرے پاس کیسے آئی ہے۔ یہ جملہ روٹی کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم کھیتی کرتے ہو، کس طریقے سے کرتے ہو؟ ہم اگاتے ہیں، تم تو اگا نہیں سکتے ہو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادل سے اس کو تم نے برسایا یا ہم نے اس کو برسایا۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں اجاجن، کروا اور کھارا پانی کر دیں، تمہارے پینے کے قابل نہ رہے۔ ماؤکم غورن، سورہ تبارک میں بالکل آخری آیت میں فرمایا کہ ان اصبح ماؤکم غورن، اگر ہم تمہارے پانی کو زمین کے اندر نیچے لے جائیں، ابھی تو 60-70 فٹ کے بعد 100 فٹ کے بعد مل جاتا ہے، اگر ہزاروں فٹ نیچے اللہ پاک لے جائے تو کون تمہارے لیے جاری چشمہ اور پانی جاری کر سکتا ہے؟ یہ اللہ پاک فرماتے الحمدللہ الذی اطعم وسقى، جیسے دعا بتلائی اسی طریقے سے حدیث شریف میں دعا بتلائی کہ اللہ پاک نے میرے لیے ماء فراتا، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا، میرے لیے میٹھا اور خوشگوار پانی اللہ پاک نے دیا۔ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، میرے گناہوں کے سبب سے اللہ پاک نے اس کو کروا اور کھارا نہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت، طاقت اور اپنی نعمتوں کے بعد انسان کی کمزوری بتلائی کہ تیری کمزوری کتنی ہے، تو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اندر رہتا ہے، وہاں کتنی کمزوری، پھر تجھے کتنی تربیت دینی پڑتی ہے، اس کے بعد تو بڑا ہوتا ہے۔ یہ دوستوں اور بزرگوں قرآن کریم کے بنیادی مقاصد ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ بتلایا اگر ہماری راہ پر چلو گے تو ہمیشہ ہمیش کی جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر ہماری راہ کو چھوڑا تو پھر اس کے بعد جہنم کی بھی مختلف چیزیں ذکر، لیکن جنت کی نعمتوں کو قرآن نے زیادہ ذکر کیا جہنم کے مقابلے، بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں کسی جگہ جہنم کا پہلے ذکر ہے تو فوراً اس کے بعد جنت والی آیتیں بھی مذکور ہیں، لیکن صرف جنت والی آیتیں کئی جگہ پر ہے کہ جہاں آگے پیچھے جہنم والے آیتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن جنت کی آیتیں وہاں مذکور ہے۔ یہ گویا اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، آؤ اور لب کو جلدی سے تیزی سے آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی بڑی ہوگی، ایک ایک جنتی کو کتنی نعمتیں دی جائے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ سب بتلانے کے بعد ایک اہم چیز کی طرف رہنمائی فرمائی
من لزم الاستغفار، آپ کے سامنے میں نے جو حدیث شریف پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو لازم کیا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ایمان والوں کی صفات بتلائی کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل ہو جاتا ہے، فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنے اوپر ظلم کر کے کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا، اور پھر اس کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے گناہوں کو اللہ پاک کے علاوہ اور کون معاف کرنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں کیا ہو، دن کے اجالے میں کیا ہو، اکیلے کیا ہو، نفس میں سوچ کر برائی سے لذت لے رہا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے دربار میں آؤ گے سب کچھ معاف کر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے دن ہے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے دن ہے۔ سال بھر جو کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی طرف سے رحمت للعالمین ہونے کا اللہ پاک نے ہمیں یہ انعام دیا کہ سال میں ایسے دن اور ایسی راتیں آتی ہے کہ استغفار کرو اور سال بھر کے اپنے گناہوں کو دھو لینے کا ذریعہ اس کو بنا لو۔ اس لیے یہ دو تین دن باقی ہے، اللہ تبارک تعالی ہم کو توبہ اور استغفار کی توفیق سے نوازے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں میں نے یہ اللہ اپنی امت سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش نہیں ہو رہی ہے توبہ اور استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بارش کی کمی ہوئی تو آپ نے اپنی امت کو یہی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کی کمی ہے استغفار کرو، اللہ مال میں برکت دیں گے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ اس کو بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ مال نہیں ہے، آپ نے اس کو استغفار کی بات کی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، اس کو بھی استغفار کرنے کا کہا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ آپ کا مرید بیٹھا ہوا تھا شاگرد، اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے، ہر ایک کو استغفار، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، باغات اور ساری کھیتی باڑیاں اللہ پاک آباد کر دیں گے۔ تو دوست اور بزرگوں، ابھی تہجد میں سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، اب تو دو دن باقی رہ گئے ہیں، لوگ 29 کا ہی انتظار کر رہے ہیں، 30 تو لانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خاص یہ دن دیے ہیں، یہ دن گزر گئے، اخیر میں جاتے جاتے حدیث شریف میں ہے کہ سحری کے وقت آدمی دعا مانگتا ہے، اور ایک آدمی بالکل اخیر میں، سحری کا آخری وقت ہے اور فجر کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت مانگتا ہے، فرشتہ اللہ پاک سے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کا تو ٹائم پورا ہو گیا، اللہ پاک کہتے ہیں جب آیا ہے تو دے دو اس کو بھی۔ تو اس طریقے سے وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو دو آنکھوں کے قطرے چاہتا ہے، دو آنسو بہانا چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے یہ عزت کر دے کہ باری تعالیٰ تیرے بچائے بغیر میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، تیرے معاف کیے بغیر مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو تصور جمعۃ الوداع، یہ ذرا سمجھ لیجئے، جمعہ تو آتا ہے اور جاتا ہے، ہم جانے والے ہیں، یہ تو اللہ پاک نے جب تک سورج کا نظام باقی رکھا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی، جمعہ بھی آئے گا اور رمضان بھی آئے گا۔ ودا تو ہمیں ہے کہ ہم آئندہ رمضان میں رہ سکتے ہیں، یعنی آئندہ تک، اس لیے یہ تصورات جانے دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک طرف میں سلام پھیروں، اللہ کے نبی فرماتے، اور دوسری طرف سلام پھیروں اس سے پہلے پہلے میری موت آ جائے۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا اور موت کا تصور کروایا، اس لیے دوسری قوموں سے جب نقالی ہوگی تو بات الگ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لیں گے تو وہ اصلی دین ہوگا، اوریجنل دین ہوگا، اور دوسری قوموں کی نقالی کریں گے، ان کے پاس ہے نہیں تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس تو 24 گھنٹے کا پورا نظام ہے، 12 مہینوں کا ہے، آپ کو تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی، اس لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ایک پوری ترتیب سے چلی آ رہی، دوسروں کے پاس نہیں ہے تو ان کو باہر سے چیزیں لا کر شو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اسی کو کر لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا